بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو، السلام علیکم۔ معراج کی شب تھی، سارا عالم بلا سلطان کونین کے ہر مقدم کے لیے چشم براق تھا۔ ملکہ مرسلین کی جرمٹ میں شاہانہ تسک و احتشام کے ساتھ سرور کائنات کی سواری پہنچی۔ سلامی کے لیے قدسیوں کے بیڑے جھک گئے، عرش کا پرچم سرنگو ہو گیا۔ امیدوں کی ہجوم سے گزرتے ہوئے عالم ملکوت کا معائنہ فرمایا۔ اب گشت کے لیے باغ فردوس کی طرف بڑھے۔ مرحبا کہنے کے لیے ہر طرف حور غلماں کی صف استعداد تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام قدم پہ قدم ہم رکاب تھے، جنت کی سیر کرتے ہوئے ایک مقام سے گزر رہے تھے کہ حضور کی چشم اقدس ایک غمگین اور ملول حور پر پڑی، جو ایک درخت کی ٹہنی تامے ہوئے رو رہی تھی۔ فردوس کے عالم خوشگوار میں رنج و غم کی پرچائیاں دیکھ کر حضور کو بڑا اچنبھا ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ دریافت کرو، یہ حور کیوں رو رہی ہے؟ جنت کے عیش و دوام میں اسے کون سا غم لاحق ہو گیا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کے قریب پہنچ کر کہا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان کونین نے جنت میں قدم رنجہ فرمایا ہے؟ جواب دیا کہ معلوم ہے، جبھی تو غمگین فریادیوں کی طرح اپنا حال بنا رکھا ہے کہ ان کی نگاہ رحمت میرے اوپر پڑے اور وہ میرا حال دریافت کر لے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھے مبارک ہو، انہوں نے تیرا حال دریافت کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے، جو اب کے انتظار میں حضور کی سواری رکی ہوئی ہے۔ حور نے اپنی آنکھوں کا آنسو آنچل میں جذب کرتے ہوئے کہا، سلطان کونین کی سرکار، میں اپنے غم کی درد انگیز کہانی میں خود سناؤں گی۔ باریاب ہونے کی اجازت ملتے ہی حاضر ہوئی، جھک کر سلام عرض کیا، جلالت شاہانہ کے آداب بجا لائی اور اپنی سرگزشت سنانا شروع کیا۔ یا رسول اللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے جنت کی حوروں میں مجھے حسن و جمال کی ملکہ بنایا ہے۔ آٹھوں جنتوں میں میری طلعت و زیبائی کا کوئی حریف نہیں ہے، اور میرے درخشاں عارض کی جودت فردوس کے بام و در پر پھیلی ہوئی ہے۔ اگر بے نقاب ہو جاؤں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں ہیرا ہو جائے اور جنت میں دوپہر کا اجالا پھیل جائے۔ یا رسول اللہ، ایک دن کا واقعہ ہے کہ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ قیامت کے دن ساری حوریں کسی نہ کسی بندے مقبول کے حوالے کی جائے گی۔ عالم الہی میں میرا بھی کوئی جوڑا ضرور مقرر ہوگا، جس کی رفاقت میں مجھے دائمی زندگی گزارنی ہے۔ یہ خیال آگے بڑھتے بڑھتے ایک آرزو کی صورت میں تبدیل ہوئی، یہاں تک کہ جنت کی ایک خوشگوار سحر کے وقت میں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی، اللہ العالمین، تیری نعمت و احسان کے آگے میری پیشانی ہمیشہ ہم رہے گی کہ تو نے مجھے حسن کے بے مثال خلقتوں سے سرفراز کیا ہے۔ اللہ العالمین، مدت سے ایک آرزو سینے میں مچل رہی ہے کہ عرصہ قیامت میں اپنے جست بند مقرب کے حوالے تو مجھے کرے گا، ذرا اس کی ایک جھلک مجھے بھی دکھلا دے، کم از کم یہ تو دیکھ لوں کہ میرا جوڑا کیسا ہے۔ رحمتوں کا دربار جوش پڑتا، میری یہ التجا قبول ہو گئی اور حکم ہوا کہ سامنے جو آئینہ رکھا ہے اسے ایک نظر دیکھ لے، اس پر تیرے جوڑے کی جھلک نظر آئے گی۔ یا رسول اللہ، میں ارمان و شوق میں ڈوبی ہوئی آئینے کی طرف بڑھی۔ میرے قدم خوشی سے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ آج عالم جاوید کے محبوب ترین ساتھی کو دیکھنے جا رہی تھی۔ میری آنکھوں کے پیمانے سے جلووں کے شراب ٹپک رہی تھی۔ جمتی مچلتی میں آئینے کے سامنے پہنچی، جو ہی نگاہ اٹھائی دل پر ایک بجلی گری اور آرزو کا سارا ہرمن جل گیا۔ اس وقت سے آج تک ارمانوں کی خاکسار سے دھواں اٹھ رہا ہے، دل کو کسی کروٹ چین نہیں ہے، ہمیشہ اس غم میں سلگتی رہتی ہوں کہ ایک بدشکل سے افوام اور وحشتناک چہرے کے ساتھ میرا کیوں کارنبا ہو سکے گا، کہ تصور سے طبیعت کو دہشت ہونے لگتی ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیر لب مسکراتے ہوئے دریافت فرمایا، اپنے جوڑے کا جو سراپا تو نے آئینے میں دیکھا ہے میرے سامنے بیان تو کر۔ اس نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، سر سے پا تک مجسم سیاہی، خوفناک اندھیرا، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، موٹے موٹے ہونٹ، چوڑے چکلے دانت، چٹی ناک، گدا چہرہ اور تنگ و تاریک پیشانی، قد قامت بھی بالکل بے ڈنگا، چشم نور میں نکری ہوئی چاندنی اور گل ولالہ کی بہاروں کے ساتھ اس وحشت مجسم کا پیوند کیوں کر جوڑا جا سکتا ہے؟ وہ جب اپنی بات ختم کر چکی تو حضور نے سر اٹھایا، آنکھوں غیرت جلال سے سرخ ہو گئی۔ ارشاد فرمایا، تو نے جو سراپا بیان کیا ہے وہ تو میرے پیارے بلال کا ہے۔ ایک عاشق سراپا، ایک مومن وفاکش اور نگارخانہ ہستی کی ایک گوہر نایاب کو پا کر تو غم نصیبی کا شکوہ کر رہی ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بلال میرا عاشق مجسم ہے؟ میں نے اپنی پلکوں کے سائے میں اسے پناہ کی جگہ دی ہے، اور سن لے میرا بلال بارگاہ یزدانی میں تقرب کی اس مسند امتیاز پر فائز ہے کہ فردائے قیامت میں اس کے جسم کی سیاہی حور ان خلق کی رخساروں پر تل بنا کر تقسیم کر دی جائے۔ آتش کدہ عشق میں وہ نکرا ہوا سونا جس نے محبت کی شفیقی میں دونوں جہاں سے منہ پھیر لیا ہے، وہ حسن مجرد کا تماشائی ہے، فردوس کا حسن وہ کیوں کر خاطر میں لائے گا؟ اپنے جلووں کی زیبائی پر تو غرور نہ کر، ہو سکتا ہے کہ جس دن 70,000 نقاب الٹ کر تو بلال کے سامنے آئے میرا بلال تجھے پسند نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سن کر وہ اپنے جذبات قابو میں نہ رکھ سکی، طلعت و جمال کا سارا خمار اتر گیا اور اضطراب شوق کی وارفتگی میں چیخ پڑی، حضور میری معذرت قبول کی جائے، میرے غم کا بوجھ اتر گیا، وہی سیاہ فام بلال مجھے پسند ہے۔ میں اپنی خوش نصیبی پر نازاں ہوں کہ سلطان کونین کا پروردہ نظر میرے حصے میں آیا ہے۔ قیامت کے دن اسی سراپا کے ساتھ بلال کو اپنی آنکھوں میں بٹھانا چاہتی ہوں۔ اس کی معذرت قبول فرمائی گئی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعائیں دیتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ عشق کارساز تیری دہائی ایک سیاہ فام غلام کو اتنا بڑھایا کہ کونین کے سر کا تاج بنا دیا۔ رحمت و نور کی آبشار میں نکلنے والے تیرے جسم کی سیاہی پر چرائے کعبہ کی روشنی قربان ہے۔ تیرا نام شوکت اسلام کی سب سے بڑی یادگار ہے۔ مسلمانوں کے سید و سرور بلال، اپنے آتش کدہ عشق کی ایک چنگاری ہمارے دلوں کی انجمن تک بھی پہنچا دے۔ نبض حیات کی تپش سرد پڑتی جا رہی ہے، ایمان و یقین کی حرارت کا مزاج اپنی نشان سے نیچے اترتا جا رہا ہے۔ یہود کا آتش کدہ پھر سلگنے لگا ہے۔ دنیا اسلام کو تیرے فیضان عشق کی ضرورت ہے۔ معزز دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ والسلام۔